بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ پارہ نمبر 12 ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ یہاں سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ رازق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر جاندار، انسان، جنات، چرند پرند، جانور، بری بحری وغیرہ سب کو روزی دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ آگے تخلیق کائنات اور مقصود کائنات، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک، کائنات کو مرحلہ وار کیوں تخلیق کیا گیا اور کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق مرحلہ وار 6 دن میں فرمائی، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک لمحہ میں بھی پیدا فرما سکتے تھے۔ ایک تو یہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے، اور دوسرا اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ امور کی انجام دہی میں جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نمبر دو یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کر کے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور سب سے اچھے اعمال نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات کی تخلیق کا اصل مقصود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آگے آپ علیہ السلام کو تسلی ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ کہ مشرکین اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمائشی معجزات مانگتے تھے، جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل تنگ ہوتا تھا۔ آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اللہ پاک نے کہ آپ کو ان کی فرمائشی معجزوں کی وجہ سے دلی تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ آگے قرآن کریم کا چیلنج ہے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کے فرمائشی معجزات کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں ایک ایسے معجزے کا ذکر ہے جس کا مشرکین بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے مطالبے کا مقصد نبی پاک علیہ السلام کی حقانیت کو جاننا ہے تو وہ بذریعہ قرآن ثابت ہو چکی ہے۔ اگر مطالبے کا مقصد محض اگر ضد ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام پر خزانہ اتار دیتے یا تصدیق کے لیے کوئی فرشتہ نازل فرما دیتے تو تب بھی مشرکین نے نہیں ماننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو قرآن کے بارے میں 3 قسم کے چیلنج کیے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس جیسا قرآن لاؤ، نمبر 2 کہ اس جیسی 10 صورتیں لاؤ، نمبر 3 کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ یہاں 10 صورتوں کا چیلنج ہے۔ اگر تم باوجود فصاحت اور بلاغت کے نہیں لا سکتے تو سمجھ لو کہ قرآن کریم برحق اور سچی کتاب ہے اور تمہارے الزامات، اعتراضات سب جھوٹ ہے۔ آگے اللہ پاک نے سورۃ ہود کے آخر تک آیت نمبر 25 سے اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بطور درس عبرت کے ذکر کیا، یعنی درس ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ داستان نوح علیہ السلام، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو شب روز 950 سال یعنی 950 سال واعظ و نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ جب قوم شرک میں حد سے آگے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ کشتی تیار کرو۔ آپ نے کشتی تیار کر لی، پھر وہ جو کلمہ گو تھے ان کو کشتی میں سوار کر لیا اور تمام جانوروں میں سے نر اور مادہ کو اس نے بٹھا لیا۔ پھر عذاب کی شکل میں آسمان سے پانی برسا اور زمین سے بھی پانی نکلا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا کہ تو بھی آ جا۔ بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا، لیکن پانی پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایمان والوں اور اہل عیال کو بچا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ یہ اہل سے مراد وہ ہیں جو مسلمان ہیں، اور یہ کافر ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، لہذا بیٹا مشرک ہونے کی بنیاد پر اسی عذاب میں غرق ہو گیا۔ آگے داستان ہود علیہ السلام، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد جو بہت طاقتور قوم تھی، ان کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور فرمایا کہ سابقہ گناہوں کی معافی مانگو، لیکن قوم نے نہ مانا اور اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی قوم پر ہوا کا طوفان عذاب کے طور پر بھیجا کہ جس سے گھروں کی چھتیں اور درخت اکھڑ گئے، جانور اور انسان فضا میں اڑتے ہوئے اوندھے منہ نیچے گرے، اور ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ آگے داستان حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور آگے فرمائشی معجزہ کا مطالبہ کیا کہ اگر اس پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی اگر نکل آئے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ ایسے ہی ہوا، اونٹنی آ گئی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن وہ باز نہ آئے اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے علاوہ باقی قوم کو ایک سخت قسم کی چیخ کے ذریعے نیست و نابود کر دیا، اور اپنے گھروں میں ایسے اوندھے منہ پڑے رہ گئے کہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ آگے داستان ابراہیم علیہ السلام، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اس رکوع میں اللہ پاک نے دو واقعات بیان ذکر کیے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف انسانی شکل میں فرشتے آئے، آپ علیہ السلام مہمان سمجھ کر بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، انہوں نے نہ کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں فساد کے لیے سے تو نہیں آئے ہو۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں کے آنے کے دو مقصد تھے۔ پہلا مقصد ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کی خوشخبری دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام ہوگا، صاحب اولاد ہوں گے، اور ان کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ آگے لوط علیہ السلام کیا ذکر ہے۔ فرشتوں کے آنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے امر سے انہیں بھی تباہ و برباد کیا۔ ان کا یہ تھا کہ یہ ہم جنس پرستی، یعنی یہ بری عادتوں کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی کرتوتوں کی وجہ سے غمزدہ ہوئے کہ کہیں قوم انہیں اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا لیں۔ تو فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ اپنی بیوی کے علاوہ باقی اہل ایمان کو لے کر رات کو ہی بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے پوری بستی کو اوپر لے جا کر الٹا پٹک دیا اور اوپر سے ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے۔ آگے داستان حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ قوم مدین میں آباد تھی اور بہت خوشحال تھی۔ ان میں ایک برائی کیا تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جب دیتے تو کم دیتے، اگر لیتے تو زیادہ لیتے تھے۔ آگے شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بہت کوشش کی، مگر انہوں نے نہ مانا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک سخت قسم کی چیخ کے ذریعے نیست و نابود کیا۔ آگے داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی لیکن وہ نہ مانا، اور قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، قوم سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے قیامت کی ہولناکی بیان ہو رہی ہے، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی۔ قیامت کے دن ہیبت کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ آگے استقامت کا حکم ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، کہ جہاں سے کئی آیات میں سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے 7 انبیاء اور ان کے اقوام کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر بڑھاپا تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس آیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آگے اقامت صلاۃ ہے، آخر میں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اقامت صلاۃ کا حکم، اوقات نماز اور اقامت صلاۃ کا فائدہ، یعنی فرض نمازوں کو واجبات، سنن اور مستحبات اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ یہاں 4 نمازوں کا ذکر ہے، فجر، عصر، مغرب، عشاء، جبکہ نماز ظہر کا ذکر آگے دوسری آیت کے اندر ہے۔ نماز ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ آگے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی قصص بیان کرنے کی حکمت کیا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ سورۃ ہود میں مختلف مقامات پر 7 نبیوں کے واقعات کو بیان کیا۔ اب یہاں سورۃ کے آخر میں ان قصص کی حکمت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان واقعات کا مقصود نبی علیہ السلام کو تسلی دینا اور آپ کے دل کو مطمئن کرنا ہے، اور آپ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی اس میں نصیحت اور موعظت اور عبرت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔